اس لیے مسجد اقصی میں آپ کا نماز ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے مسجد اقصی بھی اس امت کا حق ہے، پیارے آقا کا حق ہے۔ پھر معراج کے سفر سے آنے کے بعد جب نمازوں کا فریضہ امت کو دیا گیا، نماز کی ادائیگی کے بارے میں کہا، 5 نمازیں امت پر فرض کر دی گئی۔ میرے آقا مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، آپ 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ فجر کی نماز ادا کی، مسجد اقصی کی طرف آپ نے رخ فرمایا، ظہر کی نماز میں بھی کیا، عصر کی نماز میں بھی کیا، مغرب کی نماز میں بھی کیا، عشاء کی نماز میں بھی آپ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 16 یا 17 مہینے میرے آقا مسجد اقصی کی جانب اپنا رخ مبارک کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ ہر مسلمان مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرتا، ہر مسلمان مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے قیام کرتا، مسجد اقصی کی طرف اپنا رکوع ادا کرتا، اپنا سجدہ ادا کرتا۔ 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کی ہے، یہ ساری دنیا کو بتایا ہے۔ بیت اللہ بھی اس امت کا حق ہے، مسجد اقصی بھی میرے آقا کا حق ہے۔ مسجد حرام بھی آپ کے لیے تعمیر کی گئی، مسجد نبوی بھی آپ کے لیے تعمیر کی گئی، مسجد اقصی بھی آپ ہی کے لیے تعمیر کی گئی، آپ ہی کے لیے اسے بنایا گیا، کیونکہ جب وہاں آنے والے انبیاء ان کو نبوتیں آپ کے صدقے میں ملی، وہاں آنے والے رسولوں کو رسالتیں آپ کے صدقے میں ملی، وہاں شریعتیں آپ کے صدقے میں ملی، بیت المقدس بھی آپ کے صدقے میں بنایا گیا، وہ تعمیر بھی آپ ہی کے صدقے میں ہوئی ہے۔ اس لیے بیت اللہ شریف، مسجد نبوی، مسجد اقصی میرے آقا کا حق ہے، کسی عیسائی کا حق کوئی نہیں، یہودیوں کا حق کوئی نہیں، کسی دوسرے مذہب کا حق کوئی نہیں، یہ امت مسلمہ کا حق ہے۔ اس لیے میرے آقا اپنی حیات طیبہ میں مسجد اقصی کی فتح کے بارے میں خبر دیتے رہے، اسے آزاد کروانے کی خبر دیتے رہے کہ یہاں اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا، روم کی حکومت کو ختم کیا جائے گا۔ میرے آقا جب مدینہ آئے، مسجد اقصی کے حالات کو معلوم کروایا گیا، پتہ چلا روم حکومت کر رہا ہے، عیسائیوں کی حکومت میں ہے۔ میرے آقا نے بیت المقدس کی فتح کے بارے میں خبر دی، القریب اللہ اسے فتح کروائے گا۔ مسجد اقصی میں وہی اذان گونجنے والی ہے جو مسجد حرام کے اندر گونج رہی ہے، جو مسجد نبوی میں گونج رہی ہے، جو مسجد قباء کے اندر گونج رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، جیسے مکہ میں اسلام آ چکا ہے، مدینہ میں اسلام آ چکا ہے، القریب اللہ مسجد اقصی میں بھی اسلام کو نافذ فرمائے گا۔ یہ بھی اسلام کا مرکز بنے گا، یہ بھی مسلمانوں کی ملکیت میں آئے گا، مسلمان اسے بھی فتح کریں گے۔ میرے آقا دیگر فتوحات میں رہے، ساری زندگی فتوحات کے اندر گزاری، کبھی جنگ بدر میں تشریف لے گئے، کبھی جنگ احد میں تشریف لے گئے، کبھی تبوک کے لیے تیاری فرمائی، کبھی حنین کے لیے تیاری فرمائی، چونکہ مشرکین مکہ کبھی مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آ جاتے، کبھی آبادی پہ حملہ کرنے کے لیے آ جاتے، ساری زندگی مشرکین مکہ سے جہاد کے اندر گزاری، مدینہ کی حفاظت کے اندر گزاری، اسلامی فتوحات کے اندر گزاری۔ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، ان کے زمانے میں بھی فتوحات ہوتی رہی۔ دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، آپ مسند خلافت پر آئے، اللہ نے فتوحات کا دروازہ کھولا، بڑی بڑی ریاستوں کو ختم کیا گیا، کیسر و کسریٰ جیسی سپر
طاقتوں کو زیر زمین کر دیا گیا، ان کے محلات کو گرایا گیا۔ پھٹا پرانا لباس پہننے والے صحابہ کیسر و کسریٰ کے محلات میں آ گئے، جو وہ محلہ جہاں بیٹھنے والا اپنے سر پہ سونے کا تاج لے کے بیٹھا کرتا تھا، چاندی کے محلات بنانے والے تھے، سونے کے برتنوں میں کھانے والے تھے۔ اللہ نے اتنی فتوحات عطا فرمائی، جو صحابہ ایک ایک کرتے میں 20 پیوند لگے ہوئے ہوتے۔ امیر المومنین کی قیادت میں جہاد ہوا، کیسر و کسریٰ کو فتح کیا گیا، کیسر و کسریٰ پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا، اسلام کی حکومت قائم کی گئی۔ پھر آپ کے زمانے کے اندر ہی آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا ایک لشکر ملک شام کی طرف لے کر جاؤ، ملک شام کو فتح کیا جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ امیر المومنین کے حکم سے چلے، امیر المومنین کی ہدایات کے مطابق چلتے رہے، شام کو فتح کرتے کرتے بیت المقدس کے قریب آ گئے۔ بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا گیا، ہر طرف سے اسے گھیر لیا گیا۔ گھیرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے پادریوں کو پیغام دیا، مسجد اقصی میں رہنے والے پادریوں کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اپنی مرضی سے ہتھیار ڈال دو، تمہاری عبادت میں خلل نہیں ڈالا جائے گا، اپنی مرضی سے عبادت کرتے رہنا، لیکن بیت المقدس یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ ہمارے آقا نے یہاں امامت ادا فرمائی، ہمارے آقا یہاں امام بنے ہیں، سارے انبیاء نے یہاں نماز ادا کی ہے، یہ امت مسلمہ کا حق ہے۔ پادریوں نے حالات کو دیکھا، کیسر و کسریٰ کو دیکھا، ان صحابہ کا مقابلہ کیسر و کسرے والے بھی نہیں کر سکے، بڑی بڑی طاقتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکی، ہم ان کا کیا مقابلہ کریں گے؟ پادریوں نے ایک میٹنگ بلائی، بلانے کے بعد انہوں نے خود کہا، کہنے لگے ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے آخری نبی کا دوسرا خلیفہ بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ یہ خود ان کی اپنی کتابوں میں ہے، بائبل میں آج بھی ہے، آخری نبی کا دوسرا خلیفہ بیت المقدس فتح کرے گا، یہاں اسلام ہوگا، اسلام کا نظام ہوگا یہاں پر۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پادریوں کو پیغام دیا کہ بیت المقدس کو خالی کرو، یہاں کیا بت پرستیاں شروع کی ہوئی ہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں تو اللہ کی وحدانیت بیان ہونی چاہیے، اور اسلام ہے جو اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کو بیان کرتا ہے، اس کو خالی کرو، یہاں اسلام کا نظام ہوگا۔ ہاں باقی جو جہاں عبادت کرتا ہے کسی کی عبادت میں خلل نہیں ڈالا جائے گا، سب کو امان ہوگا، یہودی ہیں عیسائی ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ عبادت کرو، لیکن بیت المقدس اللہ کا گھر ہے۔ جب ان پادریوں نے حالات کا جائزہ لیا کہ حضرت ابو عبیدہ ملک شام فتح کرتے کرتے یہ تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے اور اس کو بھی گھیرا ہوا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اتفاق اس بات پر کیا کہ حضرت ابو عبیدہ کو یہ پیغام دیا کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ اسلام کے اندر شامل ہوگا حصہ، لیکن ہماری ایک شرط ہے، آپ ہماری شرط پوری کیجئے اور ہم بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں دینے کو تیار ہیں، ہماری ایک شرط ہے بس۔ کیا شرط ہے؟ ان پادریوں نے کہا کہ آپ اپنے خلیفہ وقت کو بلائیے، وہ یہاں تشریف لائیں، ہم براہ راست ان کو چابیاں دینا چاہتے ہیں، اور ہم وہ علامات بھی دیکھنا چاہتے ہیں جو ہماری آسمانی کتابوں میں ہیں کہ اس کا فاتح کون بنے گا، اس کو فتح کون کرے گا آخری پیغمبر کی امت میں سے، ہم اس کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام مدینے آ گیا، قاصد آ گیا، حضرت عمر کو آ کر خبر دی کہ بیت المقدس کا محاصرہ ہے، باقی علاقے فتح ہو گئے ہیں، لیکن ان لوگوں کی یہ شرط ہے کہ آپ تشریف لائیے، آپ کے ہاتھوں میں وہ چابیاں دینا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیں گے، کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، بالکل امن کے ساتھ چابیاں آپ کو دے دی جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا ٹھیک ہے ہم جانے کو تیار ہیں، اکیلے اور ساتھ صرف ایک غلام لیا، اسلم، غالباً مشہور نام ہے ان کا، ایک بڑا مشہور غلام تھا اسلم غلام،
خود چلے اور ایک غلام کو ساتھ لے لیا، کوئی قافلہ نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں۔ آج ایک چھوٹا سا وزیر چلتا ہے تو لاکھوں روپے عوام کی جیب سے نکال کر ان کے خون پسینے کے وہ بھی ساتھ بہا کر لے کر جاتا ہے۔ اس کے ہر قدم پر ان مزدوروں کا خون پسینے کی کمائی شامل ہوتی ہے۔ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جس سے کیسر و کسریٰ بھی کانپتے تھے اپنے زمانے میں، نام سن کے ڈرتے تھے۔ وہاں سے مسجد نبوی سے جا رہے ہیں، گھوڑا لیا اور سواری ساتھ لی ہے، اور اپنا صرف ایک ہی غلام اسلم کو ساتھ لیا، فرمایا چلو بیت المقدس جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سواری پر 3 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایک تھیلے میں کھجوریں ہیں، ایک میں ستو ہے، ایک پانی کا مٹکا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کھجوریں رکھی ہیں کہ دوران سفر کہیں رکنا ہوگا تو کچھ کام آئے گے، چونکہ بیت المقدس مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر تقریباً 40 دن کی مسافت کے برابر ہے۔ بہت بڑا سفر ہے، 40 دن کی مسافت ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ تو درمیان میں کئی جگہوں پہ قیام بھی تھا، تو وہاں سے چلے، مسلسل سفر کیا ہے۔ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، ستو رکھا ہوا ہے، پانی کا مٹکا ہے کہ بس ستو گھول گھول کے پی رہے ہیں۔ یہ امیر المومنین ہے۔ آج جب اسمبلیوں کے اجلاس ہوتے ہیں تو کتنے قسم کے کھانے ان وزراء کے سامنے کہاں رکھے جاتے، خزانے سے نکال کر۔ ایسے نہیں اسلام کا نام، اس قربانیوں سے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں، بات پھر نکل رہے۔ حضرت امیر المومنین وہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، کہاں؟ مسجد اقصیٰ، سبحان اللہ، چابیاں لینے کے لیے، ساتھ غلام ہیں۔ غلام جا رہے، انسان ہے، خیال تو آتا ہے یار بڑا لمبا سفر ہے، وہ آقا ہے، میں غلام ہوں، تو غلام کا کام تو پیدل چلنا ہے، خدمت کرنا ہے، تو اتنا لمبا سفر ہے، تھک جاؤں گا، اب کیا بنے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے وہم کو بھی دور فرمایا سفر طویل ہے، لیکن اس سفر میں اور تو غلام اور آقا نہیں ہوں گے۔ اس سفر میں اور تو غلام اور آقا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے۔ فرمایا کچھ دیر تو سفر کرے گا سواری پر، میں تیری نکیل پکڑوں گا، تیری سواری کو پکڑ کے میں خود چلوں گا، پھر میری باری آئے گی، پھر میں سواری کروں گا، پھر تو پکڑ کے چلے گا، ہم اس طرح یہ سفر کریں گے۔ فرمایا تجھے نہیں تھکاؤں گا سفر میں، تجھ سے ناجائز خدمت کے تجھے تھکاؤں، خود بیٹھا رہو۔ فرمایا یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ اسلام انسان کو انسانیت سمجھاتا ہے۔ ہمارے یہاں امیر عمراء ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے، غریب بچیاں کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہیں، جن کو انہوں نے اپنے گھر کے غلام اور خادمہ بنا، نوکرانیاں بنائی ہوتی ہیں، اپنے برابر میں بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے، اپنے کھانے میں سے حصہ بھی نہیں دیتے۔ یہ حالات، اور امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی غلام نہیں، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے خادم ہیں، دونوں ہی ساتھ چلیں گے۔ بالآخر چلتے رہے، کبھی حضرت عمر بیٹھ رہے ہیں، کبھی غلام بیٹھا سواری پر۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جوتا مبارک بھی ٹوٹ گیا۔ لاکھوں روپے کے جوتے نہیں پہنتے تھے، اور کپڑے مبارک پر ایک روایت کے مطابق جو کرتا زیب تن تھا، کہاں جا رہے ہیں؟ بیت المقدس کی چابیاں لینے ہیں۔ اتنے بڑے حکمران، اور کرتے مبارک پر 22 پیبند لگے ہوئے ہیں۔ ایک پیبند میرے کپڑے میں لگا ہو نا، میں شادی میں نہیں جاتا، 2 لگے ہو ہم نہیں جاتے کہ یار پیبند لگے کیا کہیں گے لوگ۔ اس لیے حضرت عمر جب مدینہ سے جا رہے تھے تو صحابہ نے درخواست کی تھی کچھ نے کہ آپ اپنا لباس بدل لیجئے، آپ اپنا لباس بدل لیجئے۔ تاریخی جملے فرمایا ہمیں عزت لباس سے نہیں ملتی، ہمیں عزت تو اسلام سے ملتی ہے۔ ہمیں عزت لباس سے نہیں ملتی، ہمیں عزت اسلام سے ملتی ہے۔ عزت لباس میں نہیں ہے، عزت اخلاق اور کردار میں ہوتی ہے۔ لباس اچھا ہو، کردار کا گندا ہو، اس کا کیا وہ انسان ہے، بیکار ہے وہ تو۔ جا رہے ہیں، چلتے، جوتا بھی ٹوٹ گیا، ایک ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، باری باری صرف بیٹھ رہے ہیں، کبھی خود تشریف فرما، کبھی غلام کو بٹھا رہے ہیں۔ جب بیت المقدس قریب آ گیا، تھوڑے سے فاصلے پہ رہ گیا، باری آ گئی غلام کی، امیر المومنین کی باری نیچے اترنے کی، غلام کی سواری کی باری آ گئی۔
وہ کہنے لگا غلام حضرت اتنے سفر میں آپ نے میرا خیال کیا، مہربانی فرمائے اب آپ سوار ہو جائیے، میں نہیں بیٹھ سکتا، یہ آپ فاتح ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، کس طرح اندر داخل ہوں گے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ حضرت امیر المومنین کیا فرمانے لگے، عدل عدل ہوتا ہے، انصاف ہر وقت قائم ہوتا ہے، ایسے تو نہیں کہا نا فاروق اعظم کا عدل انصاف رہتی دنیا تک قائم دائم رہے گا۔ فرمایا انصاف انصاف ہوتا ہے، تیری باری ہے تو ہی بیٹھے گا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مجھے پیدل دیکھے، کوئی پھٹے پرانے لباس میں دیکھے۔ فرمایا ہمارے لیے ہمارے آقا کی غلامی ہی کافی ہوتی ہے، بس اس سے بڑھ کے فرمایا میں کچھ نہیں چاہیے۔ سواری پکڑیے، ایک ہاتھ میں نکیل پکڑی، دوسرے ہاتھ میں جوتے پکڑے اور بیت المقدس کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں، اندر داخل ہو رہے ہیں۔ وقت کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا امیر ہے۔ ادھر سے بڑے بڑے پادری اپنی کتابیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ امیر المومنین آ گئے، دیکھ رہے ہیں وہ علامات جو آسمانی کتابوں میں ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی حدود کے اندر داخل ہوئے، ایک ہاتھ کے اندر نکیل کو پکڑا ہوا، دوسرے ہاتھ کے اندر اپنے جوتے کو پکڑا ہوا۔ اسی حالت کے اندر امیر المومنین بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے۔ بڑے بڑے عمراء نے دیکھا، بڑے بڑے پادریوں نے دیکھا، محلات میں رہنے والوں نے دیکھا، زمین جائیدادوں کے مالکوں نے دیکھا۔ امیر المومنین ہے، وقت کا خلیفہ ہے، عاجزی اتنی بڑی، انکساری اتنی ہے، سواری پر غلام کو بٹھایا ہوا، خود نکیل پکڑ کے آگے آگے جا رہے ہیں۔ پادریوں نے اوراق کو پرکھنا شروع کر دیا اور آگ کو بدلنے لگ گئے، بدلتے بدلتے یوں چابیاں امیر المومنین کے آگے کر دی اور کہنے لگے امیر المومنین جتنی علامات ہم نے کتابوں میں پڑھی ساری علامات آپ کے اندر ہم نے دیکھ لی۔ پہلی علامت یہ ہے بیت المقدس کو فتح کرنے والا اس کا نام عمر ہوگا، بیت المقدس کے لیے جو فاتح بن کے آئے گا سواری پہ غلام کو بٹھائے گا۔ فرمایا ہماری کتابوں کے اندر یہ ہے، آپ کی عاجزی کا ذکر بھی کیا گیا، آپ کی انکساری کا ذکر بھی کیا گیا، آپ کے روب اور دبدبے کا ذکر بھی کیا گیا، آپ کی ہیبت کا ذکر بھی کیا گیا۔ فرمایا عاجزی کا حال یہ ہے، غلام کو بٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، اتنی عاجزی، ایک نہیں دو نہیں، کرتے مبارک میں 22 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اسی حال میں بیت المقدس کے اندر آئے، داخل ہونے کے بعد سلام کیا، فرمایا لاؤ چابیاں دو، بیت المقدس کی چابیاں حوالے کرو۔ سارے پادریوں نے چابیاں حوالے کی۔ دیکھنے والا ایک بہت بڑا مجمع کہنے پہ مجبور ہو گیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ بہت بڑے مجمع نے، ہزاروں کے مجمع نے اقرار کیا، امیر المومنین کی بہادری کو دیکھا، امیر المومنین کے عدل کو دیکھا، امیر المومنین کی عاجزی کو دیکھا۔ وہ سارا مجمع کہنے لگ گیا ہم اقرار کرتے ہیں حضرت محمد ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ بیت المقدس کی چابیاں حوالے کر دی، فرمایا یہ چابیاں آپ کی ہیں، آپ کے اختیار میں ہیں، آپ ان کو اپنے پاس رکھیے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا جواب سمجھیے، بات ختم ہو گئی۔ آج کل جو فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں نا، فلسطین کے مسجد اقصیٰ کے، کہ یہودی اس وقت اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور فلسطین کے مظلوم مسلمان اس خطے کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں یہ فتح ہوا، 493 ہجری میں کچھ یہودیوں نے مل کر پھر دوبارہ بیت اللہ مسجد اقصیٰ پر حملہ کر کے اس کو پھر دوبارہ اپنی نگرانی میں لیا۔ تقریباً 100 سال کے قریب ان کی پھر حکومت رہی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دوبارہ لشکر کشی کی اور اس کو دوبارہ سے فتح کیا گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس فتح کو مکمل کیا اور بیت المقدس میں دوبارہ سے اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ 1917 میں جب پہلی جنگ عظیم 1917 میں چونکہ خلافت ٹوٹ گئی، خلافت عثمانیہ بکھر گئی، مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ گئی، اس وقت امریکہ اور برطانیہ